میرے بچپن سے ہی میرے پتا جی کو مجھے پڑھانے لکھانے کا بہت شوق تھا۔ میرے پتا جی کا اچھا خاصا بزنس تھا اور میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے پتا جی نے مجھے بہت ہی پیار سے پالا تھا۔ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش ہمیشہ پوری کرتے تھے۔ میں شروع میں تو اپنے ہی محلے کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کے بعد پڑھنے کے لیے کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور پھر آگے پڑھنے کے لیے یونیورسٹی چلا گیا تھا۔ وہاں سے پڑھائی پوری کر کے میں نے اپنے پتا جی کے بزنس میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور کچھ سال کے بعد جب پتا جی کا سارا کاروبار میرے ہاتھ میں آ گیا تو میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں رہتی تھی۔ میں اپنی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ خیر، جب میں نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی سوچی تو میرا ایک دوست میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کو بولنے لگا۔ اپنا فائدہ دیکھا تو میں نے اس کے ساتھ کاروبار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارا کاروبار بہت ہی اچھا چلا۔ ہم دونوں نے بہت ترقی کی اور اب میرے پاس پہلے سے بھی زیادہ پیسہ رہنے لگا تھا۔ ایک دن میرے دوست نے مجھے ایک پارٹی میں لے گیا۔ اس نے زبردستی مجھے شراب پلا دی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار شراب پی تھی۔ اسی پارٹی میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نے میرے اسٹیٹس کو دیکھا تو میرے پاس آ کر مجھ سے چپک کر ڈانس کرنے لگی۔ شاید وہ اسی پب میں کام کرتی تھی۔ میں بھی اس کے حسن پر فدا ہو گیا اور کچھ دیر بعد اسے ایک کمرے میں لے گیا اور ساری رات اسی کے ساتھ بتائی۔ اس کے بعد میں اور میرا دوست روزانہ کسی نہ کسی پارٹی میں چلے جاتے۔ پارٹی میں موجود لڑکی کے ساتھ ساری رات اپنا منہ کالا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد ہی میرے ساری حرکتوں کا پتہ میرے ماں پتا جی کو چل گیا۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم کسی بھی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، کیونکہ کبھی نہ کبھی تمہارے کرموں کا پھل تمہارے آگے آئے گا اور اس وقت تم چاہتے ہوئے بھی کچھ ٹھیک نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے اپنی ممی پاپا کی کوئی بات نہیں مانی تو انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بہت منع کیا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے میری بری عادتوں کو دیکھتے ہوئے میری شادی کر دی۔ میری پتنی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں نے اپنی پتنی کے ساتھ صرف شادی کی پہلی رات گزاری اور اس کے بعد روز رات کو اپنے دوست کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی میں چلا جاتا تھا اور پارٹی میں موجود کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا تھا اور آدھی رات کو گھر واپس آتا۔ کافی دنوں تک یہ سب چلتا رہا۔ میری پتنی بھی میرے اس طرح کے ویوہار سے تنگ آ چکی تھی۔ جب یہ سب چلتا ہی رہا تو میری پتنی کو لگنے لگا کہ میرے سے وہ خوشی نہیں مل رہی ہے جو ایک مرد اپنی پتنی کو دیتا ہے، تو پھر اس کے من میں الٹے سیدھے خیالات جنم لینے لگے۔ اس نے سوچا جو میری خوشی میرا پتی نہیں پورا کر سکتا وہ میں دوسرے مرد سے حاصل کروں گی۔ اس کے بعد پھر کیا تھا، میری پتنی بھی میری ہی طرح روز رات کو میرے جانے کے بعد سج سنور کر گھر سے نکل جاتی اور میری ہی طرح کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے آ جاتی تھی۔ جب میں گھر پہنچتا تو اپنی پتنی کو بیڈ پر سوئے ہوئے پاتا تھا۔ اب میری پتنی کے اندر مجھے بہت بدلاؤ دکھنے لگا تھا، مگر میں شراب کے نشے میں چور ہوتا اور مجھے کسی بھی بات کی کوئی سمجھ نہ رہتی تھی۔ خیر، ایک دن میرے دوست نے مجھے کہا کہ آج میں تمہیں ایسی لڑکی کے ساتھ سلاؤں گا کہ تم نے کبھی زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں بہت خوش ہوا کہ آج تو مزہ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک بڑے سے ہوٹل میں اس لڑکی سے ملنے چلے گئے اور جب ہم اس ہوٹل میں پہنچے تو میرے دوست نے کہا کہ لڑکی اندر کمرے میں ہے، لیکن پہلے میں جاؤں گا اور جب میری پیاس بجھ جائے گی تو تم اندر چلے جانا اور اپنی پیاس بجھا لینا۔ یہ بول کر میرا دوست اندر کمرے میں چلا گیا۔ میں برابر والے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا اور 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس باہر آیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے بولا کہ 10 منٹ بعد اندر چلے جانا، وہ تب تک دوبارہ سے تیار ہو جائے گی۔ خیر،
10 منٹ کے بعد میں کمرے میں گیا اور جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میری پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی پتنی تھی۔ اور جیسے ہی میری پتنی کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں نے اس کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہمارا شور سن کر میرا دوست بھی ترنت کمرے میں آ گیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس نے 2 گھنٹے تک اپنی ہوس بجھائی وہ میری پتنی ہے، تو اس نے سوچا کہ ایسے دوست کے ساتھ کیسے کاروبار کر سکتا ہوں جس کی پتنی یہ کام کرتی ہے، جو اپنی پتنی تک کا نہ ہو سکا، جو اس کا ہی خیال نہ رکھ سکا، وہ ایک بزنس پارٹنر کا کیا ہوگا۔ تو وہ اسی وقت اس کے ساتھ کاروبار ختم کر کے چلا گیا، اور 1 ہی سیکنڈ میں میرا بزنس بھی ختم ہو گیا۔ میں نے اسی دن کے اندر ہی اپنی پتنی سے طلاق لے لیا اور واپس اپنی ماں کے پیروں میں آ کر گر گیا اور اپنی ماں سے ان کی بات نہ ماننے کے لیے معافی مانگنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میری ماں بہت حیران ہوئی کہ آج میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، جو میرے ساتھ اچھے سے بات بھی نہیں کرتا تھا، آج میرے پیروں میں کیسے پڑا ہے۔ میری ماں نے مجھے اٹھایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے روتے ہوئے ساری بات اپنی ماں کو بتائی اور یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنی پتنی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ جب انہوں نے میری یہ بات سنی تو وہ بہت پریشان ہو گئی اور بولی، بیٹا اس کام میں صرف تیری پتنی کی غلطی نہیں، اس کے جرم میں تم بھی برابر کے حصے دار ہو۔ تم اپنی اتنی خوبصورت اور جوان پتنی کی وہ خواہش پوری نہیں کی اور وہ خوشی نہیں دی جو ایک پتی اپنے پتی کو دیتا ہے، اس لیے اس نے وہ خوشی پانے کے لیے دوسرے مردوں کا سہارا لیا۔ مجھے اس وقت اپنی غلطی کا بہت احساس ہوا اور میں خود اندر ہی اندر اپنے آپ کو مجرم مان رہا تھا، جو کہ میں سچ میں تھا، مگر اب میرے پاس پچھتانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ مگر میں اپنے جیسے مردوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو اسے ایسے جگہ خرچ کرو جہاں تمہاری عزت بڑھے، اور پیسے تمہارے لیے شرمندگی اور کسی کا مجرم ہونے کا کارن نہ بنے۔ اور میری دوسری سیکھ ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو ویکتی گھر میں پتنی کے موجود ہوتے ہوئے بھی کسی اور لڑکی کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتے ہیں، تو ان کی پتنی بھی کبھی نہ کبھی اسی راستے پر نکل پڑتی ہے، اور ان کا انجام بھی میری ہی طرح ہوتا ہے، کیونکہ میں نے یہ سب کام کر کے صرف اپنے آج کو نہیں بلکہ آنے والے کل کو بھی برباد کر لیا ہے۔ اب ایشور سے یہی پرارتھنا ہے کہ وہ ہم سبھی کو ایسے کام سے دور رکھیں اور ایسے پاپ کرنے سے ہمیں بچائیں اور سدیو اچھا راستہ دکھائیں۔ کیوں دوستوں، آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے۔ مجھے دیجیے اگلے ویڈیو تک اجازت، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔